کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا۔ اس آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ باپ کے لیے تو وہ چاروں ہی لاڈلے تھے، لیکن تھے وہ اول درجے کے بیوقوف۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ باپ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس گھوڑے کو کون پالے۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ہر بھائی کے حصے میں گھوڑے کی ایک ایک ٹانگ آئے گی۔ لیکن ان کے لیے مصیبت یہ بنی کہ گھوڑے کے باقی جسم کو کیسے بانٹا جائے۔ وہ گھوڑے کے پاس کھڑے یہی حساب کتاب لگا رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، بھائیو، آپ میں کس بات پر آپس میں اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہم 4 بھائی ہیں، ہمیں بتائیے ہم اس گھوڑے کو آپس میں برابر کیسے بانٹیں۔ اس شخص نے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، ایسا کرو اس گھوڑے کو بیچ دو اور جو رقم ملے وہ آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور گھوڑے کو بیچنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران وہ جنگل سے گزرے تو وہیں انہیں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، وہیں جیسے ہی لیٹے انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند میں سو رہے تھے تو رات کے کسی پہر ایک چور وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں آدمی بے خبر سو رہے ہیں اور زور زور سے خراٹے لے رہے ہیں۔ چور آہستہ سے گھوڑے کی طرف بڑھا، گھوڑے کی رسی کھولی اور آہستہ سے گھوڑے کو بھگا کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ فوراً اس نے دوسرے بھائیوں کو بھی جگایا اور بتایا کہ ہمارا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، رمضان خان لے گیا ہوگا، صبح دیکھ لیں گے۔ صبح جب چاروں بھائیوں کی آنکھ کھلی تو وہ رمضان خان کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھے۔ یہ دیکھو اونٹ کے پاؤں کے نشان۔ دوسرے نے کہا، بھائی یہ کسی نر اونٹ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تیسرا کہنے لگا، یہ اونٹ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی لگتا ہے۔ چوتھا بولا، رسی توڑ کر بھاگا ہوگا۔ پھر وہ چاروں آگے بڑھے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں نے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، نر اونٹ، دوسرے نے کہا ایک آنکھ سے اندھا اور تیسرے نے کہا رسی توڑ کر بھاگا تھا۔ وہی شخص کہنے لگا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ بتاؤ اونٹ کہاں دیکھا تم نے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، بھائیو تمہارے پاس اونٹ سے متعلق اتنی معلومات ہے اور پھر بھی تم انکار کرتے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا ہے تم لوگوں نے ہی میرا اونٹ چرا لیا ہو۔ چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہی اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ چاروں بھائی اور اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں زمین پر انہیں کسی انسان کے پیروں کے نشان نظر آئے۔ ایک بھائی نے کہا، یہ عورت کے پاؤں کے نشان ہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا، یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا، بھائی یہ تو پیٹ سے لگتی ہے، یعنی اسے بچہ ہونے والا ہے۔ باتیں کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھے تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے پوچھا، بھائیو راستے میں تم لوگوں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، وہ جو ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ دوسرا بولا، میرے خیال میں پیٹ سے بھی تھی۔ تیسرے نے کہا، رات کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے کہا، ہاں بالکل درست کہہ رہے ہو، یہ بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ چاروں بھائیوں نے پھر سے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ تم سب کچھ جانتے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میری عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ وہ بھائی کہنے لگے، اگر تمہیں ہم پر شک ہے تو ہماری بات پر یقین نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کریں۔ اب وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا، رمضان خان میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ وہ چاروں بھائی کہنے لگے، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ رمضان خان کہنے لگا، میں اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ چاروں بھائی کہنے لگے، اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہم انصاف کے لیے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ پھر سب نے بادشاہ کو تمام باتیں باری باری بتا دی۔ اونٹ کے مالک نے کہا، جناب ان لوگوں نے پہلے میرے گم شدہ اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔
دوسرا شخص کہنے لگا میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے، ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دی ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا، میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھائیوں نے جواب دیا حضور رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا۔ رمضان خان نے کہا علی جاں مجھے اس کے متعلق بالکل علم نہیں، یہ لوگ بلا وجہ مجھے پکڑ لائے ہیں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا جب رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تو تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ وہ چاروں بھائی کہنے لگے حضور ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا جب تم نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو، اور جو دوسرے لوگ تمہیں چوری اور اغوا میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ چاروں بھائی بولے یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اسی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تمہارا امتحان لوں گا، اگر تم نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں مان لوں گا کہ تم واقعی علم غیب رکھتے ہو۔ بادشاہ نے ایک انار منگوایا اور اسے صندوق میں رکھ کر پوچھا بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ چاروں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بڑا بھائی بولا کوئی گول گول سی چیز ہے، دوسرا بھائی بولا اس کے سر پر کوئی چھوٹا تاج بھی ہے، چوتھے نے کہا کیوں نہیں کہتے کہ صندوق میں انار ہے؟ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور علم غیب رکھتے ہیں۔ اس نے رمضان خان سے کہا ان کا گھوڑا واپس کرو یا اس کی قیمت ادا کرو، اور باقی لوگوں سے کہا جاؤ تم اپنا اونٹ اور بیوی خود تلاش کرو۔ بھائیوں نے رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کی اور شہر کے بازار سے بھیڑ بکریاں خرید لی۔ وہ نہایت فخر کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جہاں درختوں کا سایہ اور ٹھنڈی ہوا انہیں نیند کی طرف کھینچنے لگی۔ وہ سب تھکے ہوئے تھے اس لیے ایک بڑے درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے چونک کر دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ بھیڑیں اپنا منہ ہلاتی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے مشورہ کر رہی ہوں۔ وہ فوراً اپنے بھائیوں کو جگانے لگا اور گھبرا کر بولا اٹھو اٹھو، بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ باقی بھائی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ بھیڑ بکریاں وہی چھوڑ گئے۔ دوڑتے دوڑتے ایک بھیڑ پیچھے پیچھے آنے لگی۔ ایک بھائی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس پر دے مارا۔ ایک کو تو مار دیا، باقی اپنی اپنی جان بچاؤ۔ پھر وہ کافی دور جا کر رکے۔ جب ان کی سانسیں بحال ہوئیں تو ایک نے کہا ذرا گنتی کرو ہم سب ہے بھی یا نہیں۔ ایک بھائی نے گنتی شروع کی، 1 2 3، ارے چوتھا کہاں گیا؟ وہ ہر بار دوسرے 3 بھائیوں کو گنتے اور خود کو بھول جاتے۔ باری باری سب نے گنتی کی اور سب کو یہی لگا کہ ان کا ایک بھائی گم ہو گیا ہے۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کی باتیں سنی اور مسکرا دیا اور کہا اگر میں تمہاری گنتی مکمل کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ چاروں بھائیوں نے جواب دیا ہم تمہارے غلام بن جائیں گے۔ گھوڑ سوار نے ایک ایک بھائی کا ہاتھ پکڑا اور گنتی شروع کی۔ چاروں بھائی حیران رہ گئے اور خوش ہو کر بولے واہ واقعی تم عقل مند ہو، اب ہم تمہارے غلام ہیں۔ گھوڑ سوار انہیں اپنے گھر لے آیا اور سب کو الگ الگ کام سونپ دیے۔ ایک کو کہا تم میری ماں کی خدمت کرو، خیال رکھنا اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے۔ دوسرے بھائی کو حکم دیا کہ بیلوں کو کھلاؤ۔ تیسرے کو حکم دیا کہ تم فصل کی کٹائی کا کام کرو، اور چوتھے بھائی کو بھیڑ بکریوں کی نگرانی سونپی۔ جس بھائی کو ماں کی خدمت دی گئی تھی وہ مکھی اڑانے کے لیے ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ماں پر مکھی آتی وہ زور سے ڈنڈا مارتا۔ بڑھیا درد سے کراہتی رہی مگر وہ بھائی مطمئن بیٹھا رہا۔ کئی بار ڈنڈے پڑنے کے بعد وہ بیچاری جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ جب وہ بالکل خاموش ہو گئی تو بھائی نے سوچا وہ سو رہی ہے اور اس پر چادر ڈال کر ایک طرف جا بیٹھا۔ دوسرے بھائی نے سوچا کہ جانوروں کو کھانا کھلانا بہت مشکل کام ہے۔ اس نے بیلوں کو ذبح کر کے ان کے سر بھوسے میں دفن کر دیے تاکہ وہ خود بخود کھاتی رہیں۔ فصل والے بھائی نے سوچا کہ گیہوں کی کٹائی اور صفائی بہت لمبا کام ہے۔ اس نے جلدی کام نپٹانے کے لیے فصل کو ہی آگ لگا دی تاکہ گیہوں پہلے سے بھنے ہوئے ہوں۔ چوتھے بھائی نے جب بھیڑ بکریوں کو کھانے کی طرف دیکھا تو اسی دوران کچھ بھوکے کتے وہاں آ گئے۔ وہ سمجھا کہ شاید گاؤں کے لوگوں نے کتوں کو کچھ کھانے کو نہیں دیا، اس لیے وہ بھیڑیں کھانے لگے۔ بھائی نے انہیں روکنے کی بجائے کہا چلو خیر ہے، اللہ کی رضا۔ جب وہ گھڑ سوار واپس آیا تو سب سے پہلے ماں کے کمرے میں گیا۔ دیکھا کہ وہ چادر تلے خاموش پڑی ہے۔ جب چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ خون میں لت پت تھا۔ وہ غم سے رو پڑا۔ پھر وہ بیلوں کے پاس گیا کہ ان کے کٹے ہوئے سر بھوسے میں دفن کیے گئے ہیں۔
اس کا غصہ اور بڑھا اور وہ فصل کی طرف گیا تو صرف وہاں راکھ ملی۔ بھیڑ بکریوں کی طرف گیا تو وہ بھی غائب تھی۔ چاروں بھائیوں کی بیوقوفیاں دیکھ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر پھر دل پر قابو پایا اور کہا، خیر تم لوگ ہو ہی نادان، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ قبرستان اور ایک ایسی قبر کھودو جو کان کے برابر گہری ہو۔ قبرستان روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ایک نے بیلچہ مارا، دوسرے بھائی نے اپنا کان وہاں رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ قبر تو کان سے بڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ گھوڑ سوار پہلے ہی ان سے ناراض ہے اور اگر قبر بڑی بن گئی تو وہ اور بھی زیادہ بگڑ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے قبر کو وہیں چھوڑا اور یہ سوچ کر گھر واپس آ گئے کہ قبر بن چکی ہے۔ گھوڑ سوار حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے قبر خود کھودی ہے یا ویسے ہی واپس آ گئے ہو؟ وہ بھائی کہنے لگے، جناب یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، ہم تو قبر خود کھود بھی آئے ہیں۔ گھوڑ سوار نے کہا، اس کام میں تو کافی وقت لگتا ہے، معلوم نہیں تم لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھود دی، چلو میرے ساتھ، مجھے دکھاؤ۔ جب وہ سب دوبارہ قبرستان پہنچے تو قبر تلاش کرنے لگے، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ تلاش کرتے کرتے کافی وقت لگ گیا۔ آخرکار ایک بھائی نے بولا، جناب یہ دیکھیں، یہ کان کے برابر قبر۔ گھوڑ سوار غصے سے بولا، ارے بدھو، میں نے کان کی طرف اشارہ کر کے گہرائی بتائی تھی، یہ تو محض ایک مٹھی بھر قبر ہے۔ گھوڑ سوار نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے چاروں بھائیوں کو حکم دیا، جاؤ میری ماں کی لاش لے آؤ، میں خود اس کے لیے قبر کھودوں گا۔ چاروں بھائی فوراً روانہ ہوئے اور مردہ بڑھیا کو چارپائی پر رکھ کر دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف چل دیے، لیکن راستے میں کہیں وہ بڑھیا چارپائی سے گر گئی اور ان بے عقلوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب قبرستان پہنچ کر انہوں نے چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ گھوڑ سوار نے غصے سے پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے بوکھلا کر جواب دیا، جناب ہم لاش لے کر ہی تو آ رہے تھے، لیکن وہ راستے میں کہیں بھاگ گئی، اب ہم یہاں پہنچے ہیں اور دیکھا کہ چارپائی خالی ہے۔ گھوڑ سوار کا ماتھا ٹھنکا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مردہ بھاگ جائے؟ پھر وہ غصے سے بولا، جا کر میری ماں کو تلاش کر کے لے آؤ، ورنہ اس کی جگہ تم چاروں کو یہاں دفن کر دوں گا۔ چاروں بھائی فوراً دوبارہ تلاش میں نکل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک بڑھیا لکڑیاں چنتی نظر آئی۔ انہوں نے فوراً اس پر الزام دھرا کہ تم یہاں لکڑیاں جمع کر رہی ہو اور ادھر تمہارا بیٹا ہمیں زندہ دفن کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے چاروں بھائیوں نے اس بے گناہ بڑھیا عورت کو زبردستی پکڑا اور چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہی، اپنے ہاتھ پیر مارتی رہی، مگر کسی نے نہ سنی۔ وہ اسے لے کر سیدھا قبرستان پہنچ گئے اور کہنے لگے، یہ لو اپنی ماں، اب اسے سنبھالو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ بھی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو ہم اسے زبردستی اٹھا لائے۔ گھوڑ سوار نے جب بوڑھی عورت کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ عورت بری طرح رو رہی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ گھوڑ سوار فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے اس بے گناہ عورت سے معافی مانگی اور کہا، ان نادانوں نے میری ماں کی لاش کو کہیں گم کر دیا ہے اور تمہیں اٹھا لائے ہیں، میں تم سے دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر وہ خود نکلا اور کچھ دیر تلاش کے بعد اپنی ماں کی اصل لاش کو ڈھونڈ لایا اور اسے عزت اور احترام سے دفن کیا۔ گھوڑ سوار ان چاروں بیوقوف بھائیوں کی حرکات سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ آخرکار ان سب کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی خدمت سے آزاد ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔